صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ آج عرس رضوی کے اس عظیم الشان جلسے میں حاضر ہیں۔ بہت دیر سے آپ لوگ علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ کے پیغامات سن رہے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کرامت پر عرض کرنا ہے۔ اب اچانک حکم ملا، اس لیے مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری نظر ایک کتاب جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا بہت بڑا علمی شاہکار ہے، جس کو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کہتے ہیں، اس کو ایک مصری عالم علامہ عبدالقادر نصار نقشبندی نے شائع کیا ہے اپنی تحقیق کے ساتھ، اور اس پر ایک شاندار مقدمہ لکھا۔ اس مقدمے کی پر میری نظر پڑی، اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں میں یہ باتیں لکھی کہ اب تک صوفیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان، اولیاء اعظام علیہم الرحمت و رضوان پر بدعقیدہ حملہ کرتے رہے، اور بدعقیدہ ان حملوں میں سخت سے سخت زبان استعمال کرتے تھے، بہت بڑی گستاخی کے جملے، بہت بڑے بے ادبانہ جملے استعمال کرتے تھے۔ اور ادھر صوفیاء کرام کا حال یہ تھا کہ وہ دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے بہت نرمی سے اپنی صفائی پیش کرتے تھے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی الدولۃ المکیہ کو دیکھا تو میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ پھر میں نے کئی عربی تصانیف اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی پڑھی، اور میں نے بدعقیدہ بالخصوص وہابیہ دیوبندیہ کے خلاف اعلیٰ حضرت کی جو تحریریں دیکھی، ان بدعقیدگیوں کے رد میں نے اعلیٰ حضرت کا قلم چلتے ہوئے جو دیکھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اب صوفیاء کرام کی جانب سے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو تحریر استعمال فرمائی ہے، جو روش، جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، وہابیان زمانہ کو وہی اسلوب چاہیے تھا، وہی تحریر چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا جی، ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی سخت جملوں کا انہیں انتظار تھا، ان کو نرم جملوں سے کام نہیں چلنے والا تھا، ان کو اعلیٰ حضرت کے رضا ہی سے نکلے ہوئے وہ سخت جملے ہی چاہیے تھے، وہی ان کا علاج تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے بہت عمدگی کے ساتھ ان کا وہ علاج کیا۔
باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر میری دلچسپی مزید بڑھتی گئی جی، اب وہی کرامت اعلیٰ حضرت، کیا بات، کہتے ہیں میری دلچسپی بڑھتی گئی، پھر جو کتابیں میں نے مطالعہ کی ان میں اعلیٰ حضرت کے رسائل کا، بہت سارے رسائل کا نام دیکھا تو میری طبیعت نام سنتے ہی مچل گئی، لیکن پھر افسوس ہوا کہ وہ سارے کے سارے رسالے اردو زبان میں ہیں اور اس سے عربی طبقہ بالخصوص محروم ہے۔ اور وہی تحریر اور بدعقیدگوں کے خلاف وہی اسلوب، وہی کرامت اعلیٰ حضرت، انہوں نے اسی کو لکھا کہ وہی اعلیٰ حضرت کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عرب کے ایک ایسے عالم نے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھا، تب انہوں نے حقیقت کو جانا۔ ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان تھے، جب عرب میں گئے تو کسی کو اعلیٰ حضرت کی جبین مبارک میں اللہ کا نور نظر آ رہا تھا، اللہ رب العزت کے نور کے جلوے اعلیٰ حضرت کی تحریر میں نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برملا اعتراف کرتے تھے کہ ہم اس جبین میں، اس پیشانی میں اللہ کا نور پا رہے ہیں۔ جی، کوئی تعارف نہیں ہوا ہوتا تھا پہلے، لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے وہ خود ہی متعارف ہو جاتے تھے۔ ان عالموں نے کوئی فاضل، کوئی محقق، کوئی کیا، کوئی امام، کوئی مفتی اعظم، کوئی مجدد اعظم، کوئی کچھ بھی، سب نے اپنا امام اور اپنا مقتدا مانا۔ ابھی مفتی شمشاد صاحب نے بیان فرمایا کہ کئی سو سال تک اعلیٰ حضرت کی نظیر نہیں ملتی۔ بے شک، بے شک۔ حضرت امام سیوطی علیہ رحمت رضوان، جن کی شان ہر جہت سے بلند ہے، انہوں نے جب 40 سال عمر مبارک گزر گئی تو اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور اس کے بعد صرف کتابیں تصنیف کرنے میں لگ گئے۔ 40 سال سے پہلے انہوں نے جو کتابیں تحریر فرمائی تھی، جو رسالے تحریر فرمائے تھے، ان تمام رسالوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا، انہیں پانی سے دھو کر ان کو از سر نو تصنیف فرمایا، کیونکہ 40 سال سے پہلے کی کتابوں میں شاید کسی کی طرح کی کمی رہ گئی ہو، شاید زبان و بیان میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ 40 سال میں انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میری پہلے کی کتابوں کو مجھے اثر نو نئی ترتیب کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ پھر سے لکھنا چاہیے۔ صرف 2 یا 3 رسالے انہوں نے برقرار رکھے، باقی جتنا کچھ لکھا تھا اس سب کو پانی سے دھو کر کے اثر نو مصنف کرنا۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحریرات جب سے آپ نے لکھنا شروع فرمایا، تب سے لے کر کے 63 سال کی عمر مبارک تک جو بھی رسالہ لکھا، اگر خود اس پر تاریخ لکھی نہ ہوتی تو کوئی اعلیٰ حضرت کی تحریر میں یہ امتیاز نہیں کر سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو، اس رسالے کو 10 سال کی عمر مبارک میں لکھا یا قلم پختہ ہونے کے بعد 60 سال کی عمر مبارک میں لکھا۔ 10 سال کی تحریر بھی اتنی ہی پختہ نظر آتی ہے جتنی پختہ 60 سال کی تحریر نظر آتی ہے۔ جی، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کی ابتدائی تحریروں میں اور اعلیٰ حضرت کی انتہائی تحریروں میں۔ خود ہی اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پہلے کی تصنیف ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھی ہے، اور یہ بعد کی تصنیف ہے تو یہ اعلیٰ حضرت نے بعد میں لکھی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا قلم تھا، ورنہ جو بھی قلم کار آیا
پہلی کی ابتدائی تحریروں میں اور بعد کی تحریروں میں واضح فرق نظر آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا قلم واحد قلم کہ جس کی ابتدائی تحریر اور انتہائی تحریر میں کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نہیں لکھتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ غوث پاک املا فرمایا کرتے تھے اور میں لکھ لیا کرتا تھا۔ خصوص الدولۃ المکیہ کے بارے میں خاص طور پر لکھا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کہ ان تحریروں کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی عربی زبان، عربی اسلوب اور ادب، فصاحت، بلاغت، سب کچھ جو فقہ، حدیث، قرآن، سب علوم کے جلوے اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں نظر آتے ہیں۔ سب علوم آپ کو بڑے پیمانے پر اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ تو ایک اعلیٰ حضرت کا دور تھا کہ عرب علماء نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو دیکھ کر کے انہیں تمام علوم کا امام مانا تھا۔ اور ایک اب کا دور ہے، 100 سال ہی گزر گئے، صرف 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اپنا امام، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا تسلیم کیا اس وقت کے علماء عرب نے، اور بلا استثناء یعنی سب نے، وہ شام کے علماء ہو، مصر کے علماء ہو، مغرب کے علماء ہو، وہ یمن کے علماء ہو، سب نے بالاتفاق اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اپنا امام تسلیم کیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن پر اعلیٰ حضرت نے رد فرمایا، ان کی ان تحریروں کو دیکھ کر کے اس وقت کے علماء نے انہیں زندیق کہا تھا۔ لیکن پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان رخصت ہو گئے، تو ان بد مذہبوں نے اپنی سرگرمیاں اتنی تیز کر دی، اپنا وہ علمی سرمایہ کہ جو علماء اہل سنت کا لکھا ہوا تھا، اسی پر نام چڑھا کر کے انہی علماء کو، جن کو ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے زمانے میں زندیق لکھا تھا، تو انہی زندیقوں کو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کسی کو امام ربانی بنا کر کے پیش کیا۔ تو اس وقت کے علماء جنہیں زندیق کہتے تھے، انہوں نے اپنی سرگرمیاں اتنی تیز کی کہ آج انہی زندیقوں کو موجودہ علماء عرب کسی کو امام ربانی کہتے ہیں، تو کسی کو قاسم العلوم کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، تو کسی کو کچھ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں اتنی تیز کی، اور ہم نے اپنی سرگرمیاں اتنی نیچی کی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی کتابوں میں جو انہوں نے تحریر فرمائی، ان کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر بھی جلوہ گر نظر آتی ہے، احادیث کریمہ کا ذخیرہ بھی اس میں موجود نظر آتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا اسلوب ہی یہی ہے کہ پہلے آیات قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث کریمہ کا پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد علماء کرام، فقہاء اعظام کے اقوال کا انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کی خصوصیات ہے۔ لیکن دشمنوں نے، ان بدعقیدوں نے اپنی سرگرمیاں اتنی تیز کر دی کہ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو پڑھنے کے باوجود، اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں قرآن پاک اور حدیث کریمہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہونے کے باوجود ان بدعقیدوں نے یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت قلیل البضاعت فی الحدیث تھے، یعنی ابو الحسن ندوی نے جو لکھا اس میں کہ اعلیٰ حضرت کو فقہیات پر تو دسترس تھی، فقہ حنفی کے جزیات کے ماہر تھے، لیکن علوم حدیث اور تفسیر میں وہ قلیل البضاعت تھے، یعنی ان کے پاس علوم حدیث اور علوم تفسیر کا سرمایہ بہت کم تھا۔ موجودہ عرب علماء میں
جو بھی اعلیٰ حضرت کو اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، چونکہ اچھے خاصے تو وہابی ہی ہیں، ان سے تو شکایت نہیں، لیکن جو وہاں کے سنی علماء بھی ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، تو ابوالحسن ندوی کی اسی نزہۃ الخواطر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کو وہ متعارف کراتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فقہ حنفی کی جزیات کے تو ماہر تھے، لیکن علوم تفسیر اور علوم حدیث میں اعلیٰ حضرت بالکل قلیل البضاعت تھے، یعنی ان کے پاس بہت کم سرمایہ، ان کو بہت کم حدیثیں یاد تھی۔ تو علامہ عبدالقادر نصار نے اپنی کتاب اپنے مقدمے میں یہ بات تحریر فرمائی کہ ان کے ماننے والوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا وہ ذخیرہ جس میں ایسی گہرائی ہے کہ اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسے علوم بھرے پڑے ہیں کہ جن علوم تک بہت سارے لوگوں کی رسائی نہیں ہے، وہ سارا ذخیرہ ان لوگوں نے اردو ہی میں رکھا ہوا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس کو اردو سے عربی میں ترجمہ کر کے پورے عالم اسلام کو اس سے بہراور کر دیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ماننے والوں پر بہت افسوس ہے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر بیڑا اٹھایا، کسی نے ایک رسالے کا ترجمہ کیا، کسی نے 2 رسالے کا ترجمہ کیا، اور وہیں بس۔ میں جب یہاں بریلی شریف آیا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان یہی کام کر رہے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے اردو رسائل کو، اعلیٰ حضرت کی اردو تحریروں کو وہ عربی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ لیکن افسوس یہ تھا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی ظاہری بینائی رخصت ہو چکی تھی، لیکن میں جب آیا اور میں نے اپنا دن رات سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں وقف کر دیا، تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کو آپ سمجھیں گویا ان کو آنکھیں مل گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ مطالعہ جو آدمی جوانی میں طاقت کے باوجود بھی اتنا مطالعہ نہیں کرتا، اتنا مطالعہ سرکار تاج الشریعہ اس پیری کے عالم میں اس کمزوری کے باوجود، ہم گھر میں رہتے تھے تو بھی مطالعہ چلتا تھا، اور ہاسپٹل میں رہتے تھے تو بھی مطالعہ چلتا تھا، فلائٹ میں رہتے تھے تو بھی کہتے تھے مولانا عاشق تھوڑا سا سنا دو، سفر میں رہتے تھے وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا وہ مطالعہ چلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطالعہ چلنے لگا تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے اسی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو عربی میں کرنے کا کام شروع فرمایا تھا، اس میں ایسی روانی آئی کہ 15 دن 1 مہینے کے اندر اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے کا ترجمہ ہو جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نے زندہ باد عرض کی کہ ایک رسالہ کر کے ہم کیوں اتنی دیر لگا رہے ہیں، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم فتاوی رضویہ کو ایک طرف سے شروع کر دیں۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے میری عرض منظور کر دی، اور دوسرے ہی دن سے فتاوی رضویہ کی تعریف کا کام شروع ہوا، اس کو اردو سے عربی میں منتقل کرنے کا کام شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی ایک ہی جلد کی عربی مکمل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سامنے آئی اور سرکار تاج الشریعہ اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے۔ لیکن وہی ایک جلد جو مکمل ہوئی تھی، اس کا متن، اس کا حاشیہ، اس کے فوائد، اس کے مسائل، وہ پہلی جلد اگر میں کہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تمام تحقیقات کا خلاصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کی جولانیاں جو اس پہلی جلد میں ہیں وہ اور جلد میں نظر نہیں آتی، وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی موجودگی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اہتمام سے اس پہلی جلد کو چھپا لیا تھا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں
کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی فتاوی رضویہ اگر عرب دنیا میں چلی گئی تو فتاوی ابن تیمیہ لوگ بھول جائیں گے. عرب علماء کے پاس فتاوی ابن تیمیہ کا اس وقت اس سے بڑا ذخیرہ وہ سمجھتے ہیں ہے ہی نہیں. اگر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اس میں چلی گئی تو فتاوی ابن تیمیہ کا کہیں نام و نشان نظر آ جائے گا. اور فتاوی رضویہ خود اعلیٰ حضرت کی تحریر جو تعارف کرائے گی وہ دوسری کتاب نہیں کرائے گی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے بارے میں نے بتایا کہ صرف دو لوگوں نے ایک تو پاکستان کا احسان الہی ظہیر اور دوسرا ہندوستان کا ابوالحسن ندوی، ان دو نے سن کر کے جو لکھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہ تو احسان الہی ظہیر نے دیکھا تھا اور نہ ہی ابوالحسن ندوی نے دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ان لوگوں نے اپنا لکھا ہوا اس کا عرب دنیا میں اتنا ایڈورٹائز کیا کہ عرب عالم اسی کی روشنی میں اسی کی نظر میں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی صورت ایسی بگاڑ کے ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. عرب لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کم حدیثیں آتے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر یہ کوشش بہت پہلے شروع کی تھی اور اعلیٰ حضرت کے کسی رسالے کا ترجمہ کر کے اپنے طور پر جہاں تک ان کا کنٹیکٹ تھا وہاں تک ان لوگوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی ان لوگوں کے وسائل محدود تھے. اور میں سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کا فضل اعلیٰ حضرت کی ایسی مدد شامل حال رہی کہ ادھر اعلیٰ حضرت کے تحریروں کی عربی ہو رہی تھی اور ادھر حضور تاج الشریعہ عرب دنیا کا دورہ بھی فرماتے جا رہے تھے. شام گئے، مصر گئے، ترکی گئے، وہاں سب جگہ سینکڑوں علماء کرام کا وہاں پر مجمع ہوتا تھا. اور سرکار تاج الشریعہ کے جانے سے ہی وہ دونوں تعارف جو احسان الہی ظہیر اور ابوالحسن ندوی نے کرایا تھا وہ دونوں تعارف میں سے اگر میں کہوں کہ 50% کتابیں تو ان کی ویسی جھوٹی ثابت ہوئی کہ احسان الہی ظہیر نے. اگر میں کہوں کہ یہودی منافق جس طریقے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں چھپاتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک تورات میں لکھی تھی کہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں، میانہ قد مبارک ہے، چشمان مبارک سرمگین ہیں، بال مبارک ایسے ہیں. لیکن وہ یہودی ان کو بدل کر کے لکھتے تھے کہ معاذ اللہ وہ بہت بدصورت ہیں، ان کے بال گھنگریالے ہیں، ان کی چشمان مبارک وہ آنکھیں نیلی ہیں. اس طریقے سے وہ یہودی منافق اس وقت سرکار کی بارگاہ میں جو کرتے تھے انہیں یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی وہ ناجائز اولاد جن کا ایک فرد احسان الہی ظہیر ہے، اس احسان الہی ظہیر نے بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا تھا کہ بہت بدصورت تھے، بہت سیاہ فام تھے، بہت ایسے تھے، بہت ویسے تھے. لیکن جب سرکار تاج الشریعہ نے پیلا امامہ زیب پر فرمایا شام کا دورہ فرمایا اور جب سرکار تاج الشریعہ کی تشریف آوری سے شام کا وہ بہت بڑا حال اور بہت بڑا مجمع سرکار تاج الشریعہ کے چہرے مبارک کے نور سے جب چمک اٹھا تو ایک وہاں شامی عالم تھا جس کا نمبر 7 یا 8 کے بعد ان کو تقریر کرنی تھی. انہوں نے ناظم سے اجازت لے کر کہا کہ مجھے بڑی جو ہے وہ تواضع کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں مجھے پہلے ہی اجازت دے دی جائے کہ میں پہلے ہی تقریر کروں. ناظم نے اجازت دی. وہ شامی عالم کھڑا ہوا اور اس نے برملا کہا، بولے میں نے اب تک 2 باتیں مجھے کہنی ہے، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے. میں نے اب تک صرف یہی پڑھا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان بہت کالے تھے، بہت بدصورت تھے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. جن کے پوتے کا یہ عالم ہو، جن کے پوتے کی نورانی صورت ایسی ہو، جن کے پوتے کے چہرے پر ایسا نور ہو، اس ذات گرامی کے نور کا کیا عالم ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت بستی بستی قریہ قریہ. وہ شامیان کہنے لگا ان بدعقیدوں کا ان وہابیوں کا آدھا جھوٹ تو ویسے ہی پر ہو گیا اور آدھا بچا ابوالحسن ندوی کا جھوٹ. فتاوی رضویہ تاج الشریعہ کی تعریف کی ہوئی. جب عرب دنیا میں اور انشاءاللہ اس عرس پہ کوشش کی لیکن پوری نہ کر سکے, انشاءاللہ آئندہ عرس پہ اس کی بھی رونمائی ہوگی, اس کا رسم اجرا ہوگا. جب وہ عرب دنیا میں پہنچ جائے گی تو اعلیٰ حضرت نے جو 100, 150, 200, 500 تک کے علوم میں جو کتابیں تحریر فرمائی ہے, تنہا فتاوی رضویہ میں ان تمام علوم کی بھی نشاندہی ہوگی. وہ تمام علوم اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جلوہ گر ملیں گے جن علوم کو عرب دنیا نے سونگھا تک بھی نہیں ہوگا. بہت سارے علوم ان میں صرف قرآن پاک میں آیتیں نہیں ہے, صرف احادیث کریمہ کا ذخیرہ نہیں ہے, صرف اقوال فقہا نہیں ہے, اقوال علماء نہیں ہے, بلکہ ان میں بہت سارے علوم وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے زمانے تک معدوم ہو چکے تھے. اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے فیضان سے ان علوم کو دوبارہ اپنی ذہانت سے, اپنے نور سے دوبارہ زندہ کر دیا. نہ عرب میں ان علوم پر کتابیں ملتی ہیں, نہ عجم میں علوم پر کتابیں ملتی ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کی تحریرات میں ان کتابوں کو جلوہ گر پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ غزوہ بدر میں پیلے امامے پہن کر کے بھی فرشتے اترے تھے, اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ پیلا امامہ باندھ کر کے کیسا لگتا ہوگا, کیونکہ عرب میں صرف سفید امامے باندھتے ہیں. لیکن جب تاج الشریعہ کے چہرے پر میری نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ سرکار تاج الشریعہ کی نورانیت اس پیلے امامے میں جب یہ حال ہے تو فرشتوں کے سروں پر وہ پیلے امامے کا کیا بات ہے حضرت, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بس ماشاءاللہ یہ کہنا ہے جی سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر کے سرکار تاج الشریعہ تک جی سب بزرگان دین لکھتے گئے. اب وہ کسی نے شاید کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ہتھیار دیے, چلانے والے نہیں دیے, کسی منچلے نے کہا تھا. لیکن آج آپ لوگ جامعۃ الرضا میں موجود ہیں جی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے شہزادے ان کے والد گرامی سرکار تاج الشریعہ تو سنگ بنیاد لگا کر کے تشریف لے گئے, لیکن اس دم سے اس جامعۃ الرضا کو ان کے فیض سے, ان کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچانے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری دامت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بولتے کم ہے, کام بہت زیادہ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت لمبی تقریریں نہیں سنی ہوں گی, جی بڑی مشکل سے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی سچ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بولتے کم ہے, کام زیادہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور ان کے کام کو آپ دیکھیں گے, حامدی مسجد کو آپ دیکھ لیں گے, بلو گنبد, بلو ڈوم اور سینٹرل بلڈنگ کو آپ دیکھ لیں, ادھر ازہری ہاسٹل کو آپ دیکھیں 4 منزلہ 3 منزلہ سینٹرل بلڈنگ, اور ادھر پیچھے آپ لوگ دیکھا ہوگا دن میں بہت 4 منزل کا ہاسٹل جن پر 150 کمرے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جامعۃ الرضا کی تقریباً 1300 بچے یہاں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں کا اسٹاف بھی الحمدللہ ماشاءاللہ. کسی کو کوئی شکایت نہیں, سب شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بہت کم مدرسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ نظر آتا ہے, لیکن جامعۃ الرضا میں الحمدللہ حضرت کی فراست نے سب کو ایک دوسرے کی طرح, ایک دوسرے سے شیر و شکر کی طرح کر کے رکھ دیا. سب کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مجھی سے سب سے زیادہ قریب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج اسٹاف کے 2-4 لوگ نظر چلے جاتے ہیں, سب وہ بھلے جونیئر اسٹاف ہو لیکن ان کو ایسی عزت دیتے ہیں, ان کو ایسا احترام دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جامعۃ الرضا کے جونیئر نہیں, بہت بڑے سینئر اسٹاف. اسی عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں, اسی عزت کے ساتھ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. یہ سب حضرت کی خوبیاں ہیں. آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اس وقت یہ سارا کام دیکھیں گے, یہ سب کام حضرت اکیلے تنہا سنبھال رہے ہیں, یہاں کوئی کمیٹی نہیں. حضرت اکاؤنٹنٹ بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں,
حضرت ایک روپیہ بھی حضرت کی نظر سے گزرے بغیر ادھر ادھر نہیں لگ جاتا ہے، وہ سب کچھ حضرت اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اپنے اہتمام کے اپنے تحت بھی جامعۃ الرضا میں اگر میں کہوں کہ پتہ نہیں ہلتا ہے ان کے علم کے بغیر، سب کچھ یہاں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے، حضرت سے دین و سنیت کا بہت زیادہ کام لے۔ بس کل کا ٹائم بہت ہو رہا ہے، صرف میں یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب کرامات اعلی حضرت ہے، اس کو تاج الفقہا مفتی محمد اختر حسین قادری صاحب نے حیات اعلی حضرت جو ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کی ہے اسی سے چن کر کے جمع فرمایا ہے، اور اس میں اعلی حضرت کی بہت ساری کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا حضور قائد ملت کے ہاتھوں رسم اجرا کیا جا رہا ہے۔ دوسری کتاب مفتی کمال احمد علیمی نظامی صاحب کی ہے، جو دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے استاد اور مفتی ہیں۔ انہوں نے کتب تفسیر میں مروی اسرائیلی روایت سے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی تفتیصات تحقیقات پر مشتمل کتاب بنام امام احمد رضا اور اسرائیلی روایات، اس کو بھی فتاوی رضویہ سے انہوں نے چن کر کے جمع فرمایا ہے۔ اس کا بھی قائد ملت کے ہاتھوں رسم اجرا کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے، التعریفات الرضویہ لمعرفت الاحکام الشرعیہ، تعریفات رضویہ۔ یہ جامعۃ الرضا کے بہت ہی ہونہار طالب علم مفتی فیضان رضا مرکزی نے، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے چن کر کے کتب فقہ میں جو مختلف ابواب آتے ہیں ان کی جو تعریفات ہیں، ان تعریفوں کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتب سے جمع کیا ہے۔ تعریفات کا سلسلہ بھی بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے جو اشیاء کی تعریفیں فرمائی ہے بہت ساری چیزوں کی، اس کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ اس کو بھی رسم اجرا کیا جا رہا ہے، اور بھی کئی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، چونکہ وقت کم ہے، کل شریف ہونے